جو صرف اور صرف خدا کی پرستش کے لیے آتا ہے، جو خدا کی وڈیائی کے لیے آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو پہلے دو گروپ ہیں وہ اپنی ہیلنگ کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد اگر شفا مل گئی تو ٹھیک ہے، اگر شفا نہیں ملی یا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا تو وہ آنا بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ببلیکل وے نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اس بیوہ کو، وہ لگاتار لوکا 18 باب پڑھ کر دیکھے تو لگاتار دروازہ ناک کرتی رہی، اس نے آنا نہیں چھوڑا، مسئلہ حل نہیں ہوا تو بھی وہ اس قاضی کے پاس آتی رہی۔ تو ہم لوگ شاید بعض دفعہ ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو ہم آنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے، ہمیں خدا کے گھر میں ہر وقت ہی آنا چاہیے۔ یہ کتاب کے بارے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا، آپ لوگوں کو میں بہت دفعہ بتایا، اگر آپ نے لی ہے تو میں کیا یہ تو مجھے پوچھنے کا حق ہے کتنے لوگوں نے یہ بک لی ہے؟ ایک، صرف ایک ہاتھ اٹھا ہے۔ تو یہ بک میں نے آپ لوگوں کی لکھی ہے۔ بہن شیبہ آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے، اچھی لگی آپ کو؟ اچھی لگی، ہاں۔ تو یہ کتاب آپ لوگوں کے لکھی ہے، یہ غیر قوموں کے ڈائریکٹ جو کہ ہمارے غیر مسیحی سوال کرتے ہیں ان کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایکچولی ہم لوگوں کو جو ہے نا پڑھنے کی عادت نہیں ہے، ہم کتاب پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم کورس کی کتابیں بھی پاس ہونے کے لیے پڑھتے ہیں، وہ بھی ہم دل لگا کے نہیں پڑھتے، وہ بھی اینڈ میں بہت سارے گیسٹ پیپر آ جاتے ہیں، گیسٹ پیپر لے کے پاس ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، ایجوکیشن وہی ہے جو کہ پورا سلیبس پڑھا جائے، وہ آپ کے نالج میں ہوگا۔ صحیح کہا یا غلط کہا؟ تو آپ لوگ اس کتاب کو اگر نہیں لی تو اس کتاب کو، اس کا ہدیہ 150 روپیہ ہے، اور آپ کے لیے کیونکہ آپ گروپ کا حصہ ہیں، آپ لوگ اپنے ہدیہ جات دیتے ہیں اور خدا کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو آپ کے لیے اس کا ہدیہ صرف 100 روپیہ ہے۔ اگر آپ کو پڑھنی نہیں بھی آتی تو پھر بھی آپ لے کے جائیں کہ کوئی نہ کوئی تو آپ کے گھر میں آئے گا پڑھنے والا۔ صحیح کہا یا نہیں غلط کہا میں نے؟ کوئی نہ کوئی تو پڑھے گا۔ اگر آپ کو پڑھنی نہیں آتی، گھر میں بک ہوگی تو وہ خام کا ٹیبل پہ آپ رکھیں گے تو ایسے کھولے گا، دیکھے گا، اس کا انٹرسٹ بڑھے گا۔ تو اگر آپ خرید سکتے ہیں تو ضرور اس کو خریدیں، اور اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو تحفۃً بھی آپ کسی کو دیں، یہ آپ کی بلیسنگ ہے۔ اگر وہ زندگی سے بدل گئی تو اس کی برکت آپ کو ملے گی۔ 100 روپیہ کیا چیز ہے؟ میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں، 100 روپے کے تو عام بھی کلو نہیں آتے، تو ہم اتنا 100 روپیہ خرچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو ضرور ہم خدا کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جو ابھی تک ہمارے گروپ کے باقاعدگی کے ساتھ ممبر نہیں بنے، اور وہ بھی اس بات پر غور کریں اور اس گروپ کا باقاعدگی کے ساتھ حصہ بنیں۔ ایک کارڈ ہے وہ فل کر کے دیں تاکہ آپ باقاعدگی کے ساتھ جو آپ لوگوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، آپ دعائیہ حلقے میں آ جائیں۔ آپ سفر میں ہیں، سو رہے ہیں، کسی کام میں ہیں، تو کوئی نہ کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ کلام مقدس میں سے میرے ساتھ دیکھیں، زبور 23 ہے۔ Psalm 123 پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ خداوند میرا چوپان ہے،
مجھے کمی نہ ہوگی. پہلی آیت ہے خداوند میرا چپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی. آج کا جو ہمارا مضمون ہے گڈ شیپرڈ، اچھا چرواہا. یہ زبور وہی لکھ سکتا ہے جو چرواہا رہا ہو. تو کون سا ذہن میں آ رہا ہے نام؟ داؤد کا. تو اس نے اس زبور کو لکھا. خداوند میرا چپان ہے، اگرچہ وہ خود بھی بھیڑوں کا چپان تھا، لیکن اس نے یہ لکھا کہ خداوند میرا چپان ہے. میں تو ہوں ہی ہوں، لیکن الٹیمیٹلی خداوند خدا میرا چپان ہے. کیونکہ وہ میرا چپان ہے اس لیے مجھے کسی بات کی کمی نہ ہوگی. آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کلام کو ایز اٹ از لے لیں. یہ ایمان ہے. کوئی لمبا چوڑا مطلب سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کلام کو ایسے ہی قبول کریں جیسا لکھا ہوا ہے. تو پھر دیکھنا آپ کی زندگیوں کے اندر کس قدر آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. جو مسئلے اٹکے ہوئے ہیں وہ مسئلے خود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اس زبور کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس زبور کو کہا جاتا ہے دس از اے یونیورسل سام. کیا کہا میں نے؟ یونیورسل سام. تمام برے اعظموں میں جتنے مسیحی ممالک ہیں سب لوگ اس کو جو ہے یاد کرتے ہیں، میمورائز کرتے ہیں. سنڈے اسکول میں بھی لوگ بچوں کو سکھایا جاتا ہے. بچپن سے ہم یہ یاد کرتے ہیں. تو میں نے پہلی بات بتائی کہ ہی از گڈ شیپرڈ. اچھا چرواہا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. اس کا حوالہ ڈھونڈنا چاہیں تو مقدس یوحنا کی انجیل 10 باب اور اس کی 7 آیت سے لے کے 10 آیت تک آپ پڑھ جائیں پرانے نئے عہد نامے میں. گاسپل آف جان چیپٹر 10 اسٹارٹنگ فرام ورس 7 to 10. تو آپ میرے ساتھ رہیں. اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی بائبل جو ہے ساتھ لے کر آیا کریں. تو مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، ہم کیوں نہیں اپنی بائبل اپنے ساتھ رکھتے. کیا مجھے اجازت دیں گے یہ سوال کرنے کی؟ آپ میں سے کتنے ہیں جن کے پاس موبائل ہے جیب میں؟ کین آئی سی یور ہینڈ؟ کن کے پاس موبائل ہے؟ سب کے پاس موبائل ہے. بائبل کتنے کی کسی کے پاس نہیں. کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے یا نہیں؟ تو میں یہ پالوس رسول سے کہتا ہے، میں یہ شرم دلانے کے لیے یہ کہتا ہوں، میں آپ لوگوں کو جوش دلانے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ خالی ہاتھ لٹکاتے ہوئے خدا کے گھر میں نہ آئیں. بعض اوقات میری باتیں تھوڑی تلخ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو پھل میٹھا ہوتا ہے. تو بائبل آپ دفتر میں ہیں تو کوئی بات نہیں، اپنی بائبل جو ہے دفتر میں ساتھ لے کے جاتے ہیں تو لے کے بھی ساتھ آ سکتے ہیں. صبح ساتھ آپ نے بیگ میں ڈالے، ساتھ بیگ میں اس کو لے کر آ جائیں. میں ساری عمر یہی کام کرتا ہوں. لیپرسی ہاسپٹل میں جاب کرتا تھا، بائبل ساتھ ہوتی تھی. یہاں کہیں پہ بعض اوقات مجھے ڈائریکٹ ڈیوٹی سے میٹنگز کے لیے جانا ہوتا تھا تو میری بائبل میرے پاس ہوتی تھی. تو یہ اصل میں اس کا تعلق، بائبل کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے. جتنی بائبل ہمارے دل کے قریب ہوگی نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کے دل کے قریب نہیں ہے، لیکن آپ سمجھے میں کیا کر رہا ہوں. اگر جتنی بائبل ہمارے دل کے قریب ہوگی اتنا زیادہ ہم اس کو پیار کریں گے. جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے نا وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے.
تو اس لیے بائبل کو اپنے ساتھ رکھا کریں۔ چرواہے کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ واٹ آر دی ریسپانسبلٹیز آف شیپرڈ؟ ایک شیپرڈ کی جو ہے ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ شیئر کرنا پسند کریں گے؟ سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ ہری ہری چرگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ چرواہا جو ہے وہ بھیڑوں کو اس مقام پہ لے کے جاتا ہے جہاں کیا گھاس کیسی ہے؟ ہری ہری ہے۔ آج کل کے چرواہے بھیڑوں کو سوکھی گھاس پہ ہی جو ہے وہ ٹرکا دیتے ہیں۔ ہری ہری چرگاہوں پر فلسطین میں بھیڑوں کا یہ حال ہوتا تھا، چرواہا آگے آگے چلتا تھا اور بھیڑیں کیا کرتی تھی؟ پیچھے پیچھے چلتی تھی۔ آج چرواہے کا منہ ادھر کو اور بھیڑوں کا منہ ادھر کو ہے۔ اکثر چرچز میں آپ کو ایسا ہی ملے گا، پارٹی بازی، لڑائی جھگڑے، ڈائسس کا حال ہمارے سامنے ہے۔ کس قدر جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا، کس نے کیا، شاید آپ لوگوں کو پتہ یا نہیں پتہ، تو پتہ کر کے بھی کیا کرنا ہے۔ اور یہ سب بات کو جو ہے ڈائسس کے کیس کو جو ہے حکومت تک، سندھ حکومت تک پہنچا دیا اور اس کو اتنا لمبا کر دیا، تو خدا اس سے پوچھے گا جس نے بھی یہ کیا ہے۔ تو چونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ پالیٹکس میں نہ جاؤں، میں سیدھا سیدھا کلام آپ لوگوں کے ساتھ پیش کروں۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ چرواہے کی خوبی کیا ہے؟ وہ ہمیں نمبر 1 ہری ہری چرگاہوں میں لے کے جاتا ہے، یعنی وہ ہماری خوراک کا بندوبست کرتا ہے۔ He is our provider۔ رومن 8:32 کیا بولا میں نے؟ رومیو 8:32 ہے۔ جب اس نے اپنا بیٹا ہی دے دیا تو پھر اور کس بات کا دریغ کرے گا؟ تو میں نے کہا کہ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس کلام کو ایز اٹ از قبول کرتے جائیں، اس کو اپنے اندر لے لیں، تو ضرور خدا آپ کے جیون میں، آپ کے دفتر میں، آپ کے گھر کے اندر ضرور تبدیلی لائے گا۔ آپ کے بگڑے ہوئے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری اگزامپل جو چرواہے کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ وہ پانی کا بندوبست کرتا ہے۔ پانی کے بغیر لائف نہیں ہے۔ شاید کھانے کے بغیر تو ہم کچھ دن زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن پانی کے بغیر ہم زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو لہذا جیزس از آور بریڈ، روٹی۔ چرواہا بندوبست کرتا کس کا؟ روٹی کا، خوراک کا۔ اور دوسری خوبی کیا ہے؟ وہ چرواہا جو ہے اپنی بھیڑوں کے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں پیاسوں کے لیے آب حیات ہوں۔ پھر زندہ رہنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ آکسیجن کی ضرورت ہے۔ تو دعا کیا ہمارے لیے؟ آکسیجن ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں اور سیکھیں۔ اور تیسری خوبی چرواہے کی یہ ہے کہ وہ ہمیں نمبر 1 ہری ہری چرگاہوں کے پاس لے جا کے جاتا، ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرتا، کسی کو کھانا ملے یا نہ ملے۔ کرونا کی وجہ سے لوگ بھوکے مر رہے ہو، لیکن آپ بھوکے نہیں مریں گے۔ This much I can say. Why? Because we believe our Lord Jesus Christ, who is a great provider. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے پانی کا کیا کرتا ہے؟ بندوبست کرتا، اپنی بھیڑوں کو پانی کے چشموں کے پاس لے کے جاتا ہے۔
یہاں تک کہ وہ ان بھیڑوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہماری جان کو کیا کرتا ہے؟ بحال کرتا ہے۔ He restoration our souls۔ وہ ہماری جان، جو جان کے لیے انگلش میں لفظ ہے وہ سول ہے۔ He restore our souls۔ وہ ہماری جانوں کو بحال کرتا ہے۔ God's restoration means that He brings us back to a state of new strength۔ جو ہمارے اندر جسم میں ویکنس آ گئی ہے، جو کمی آ گئی ہے، خدا پھر سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ بحال کرتا ہے۔ وہ میری جان کو کیا کرتا ہے؟ بحال کرتا ہے۔ وہ میرے کاروبار کو بلیس کرتا ہے، وہ میرے بزنس کو بحال کرتا ہے، وہ میرے بیماری سے مجھے بحال کرتا ہے، بیماری کی جگہ پہ صحت بخشتا ہے۔ وہ میری جان کو کیا کرتا ہے؟ بحال کرتا ہے۔ ہیلیلویا، خداوند کا شکر ہو۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ کون؟ خداوند یسوع مسیح۔ وہ اپنے نام کی خاطر ہمیں صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ کس راہوں پر؟ سچائی کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ کس کی خاطر؟ اپنے نام کی خاطر۔ آج کتنے مسیح ہیں جو مسیح کے نام کے لیے دھبا ہیں؟ Am I right؟ کتنی بیٹیاں اور بیٹے ہیں جو یسوع نام کے لیے ایک دھبا ہیں، جو خدا کو انہوں نے چھوڑ دیا، غیر قوموں کے ساتھ مراسم، دنیا داری اور طرح طرح کی باتیں۔ اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ ہم وہی بولی بولتے ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی بولتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیونکہ ہم ایسا رس بس کے، بلکہ ان کو ہمیں ہمارے پیچھے لگنا چاہیے۔ خدا نے ہمیں کیا کہا؟ کس کو یاد ہے؟ خدا نے ہمیں سر کہا ہے اور ہمیں دم نہیں کہا۔ خدا نے ہمیں سر کہا، وی آر ہیڈ بٹ ناٹ ٹیل۔ سر کس کو کیا کرتا ہے؟ پوری باڈی کو سنبھالتا ہے۔ ہم اس ورڈ کو، ہاللیلویا، پریز گاڈ جاؤ برے کی، ہم اس پوری دنیا کو کیا کرنے والے لوگ ہیں؟ کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے۔ وی آر دی کنٹرولر۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ جاؤ برے کی۔ ہم دنیا کی روشوں پر نہ چلیں، ہم دنیا کی بولی نہ بولیں۔ اگر ہم کم از کم ان کو اپنے پیچھے نہیں لا سکتے تو ہم تو ان کے پیچھے نہ لگیں۔ تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ سیدھی سیدھی باتیں، کوئی مشکل باتیں میں نہیں کر رہا۔ اگر ہم راہ سے بھٹک گئے ہیں تو آج کا پیغام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم واپس راستے پہ آ جائیں۔ وہ راہ حق اور زندگی ہے۔ اگر ہم راہ سے کسی وقت بھٹک گئے تھے، now this is good opportunity to come on the right path, on right way۔ سیدھے راہ پر ہم آ جائیں جو سیدھا آسمان کی طرف جاتا ہے، جو سیدھا میں آسمان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پریز جیسس۔ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ چار باتیں میں نے پہلے بتائی تھی اچھے چرواہے کے حوالے سے۔ پانچویں بات میں نے یہ بتائی کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔
خواہ میرا گزر موت کی وادی میں سے ہو تو تو میرے ساتھ ہے. اگر آپ کی بائبل ہوتی کھول کے پڑھتے تو کتنا مزہ آتا. بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو. اگر موت آخری وقت جو ہم گوسپنگ پر ہوں شاید، یا ویسے گورا قبرستان کسی کے لیے گئے ہیں، یا ایسے حالات میں سے گزرے ہیں، تو اس وقت بھی لکھا یعقوب کے بارے میں جس کے 12 بیٹے تھے، وہ ساری ان کو نصیحت کرنے کے بعد اس کے منہ پہ کپڑا کیا کر دیا گیا، ڈال دیا گیا، اور اس نے اپنا دم دیا. ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں. خدا نے ہمیں ریسٹور کر دیا ہے. خدا نے پھر وہ مقام جو ہم سے چھینا گیا تھا نا، پھر وہ اس مقام پہ ہمیں لے آیا ہے. کیوں شرمین بھائی بیٹے ٹھیک ہے؟ ہیلیلویا، پریز گاڈ، جاؤ برے کی. ہم دور بھاگتے لیکن وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. ہیلیلویا، پریز جیسس. میرا آگے کیا لکھا ہے؟ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچاتا ہے. دشمن کتنے بھی بڑے ہوں، اگر ہم خدا کی راہ پہ چل رہے ہیں تو خدا ہمارے لیے سارے راستے کیا کرے گا؟ ہموار کرے گا. وہ ہمارے دشمنوں کے آگے روبرو دسترخوان بچاتا ہے. آپ جانتے ہیں داؤد کو، اور جب جاتی جولیت کو مارا تو اس کے سامنے سب کچھ ایسا ہی ہوا نا. یہ زبور اسی نے اپنی کامیابی کے بعد لکھا. سارے دشمن اس کے تحس نحس ہو گئے. آخر میں 5ویں آیت کا آخری حصہ، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، مسح کیا. سیموئیل نبی نے اس کو مسح کیا تھا. 16 باب، پہلا سیموئیل 16 باب 12 اور 13 آیت ہے. خدا کے خادم سیموئیل نے اس کو مسح کیا تھا، اسی لیے وہ مسح کی وجہ سے جاتی جولیت کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکا. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. کیا کبھی اس ٹاپک پہ مضمون سنا آپ لوگوں نے؟ صرف یہی، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب فلنس. ہمیں اسپرٹ میں کیا ہونا چاہیے؟ روح سے بھرے ہونا چاہیے. جیسے ہم ہاتھ کھڑا کریں بدروئیں وہیں پر گر جائیں. ہالیلویا. جیسے ہم ہاتھ اٹھائیں گلٹیاں وہیں ڈسپیئر ہو جائیں. جیسے ہم ہاتھ اٹھائیں اندھے دیکھنے لگیں، بہرے سننے لگیں، گونگے بولنے لگیں، فالج کے مریض شفا پانے لگیں. جتنے مجھے یہاں سن رہے ہیں یا فیس بک پہ سن رہے ہیں، یہ اتنا ہی کلام ہم سب کے لیے یکساں اہمیت رکھتا ہے. ہالےلویا. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. آپ اپنے پیالے کو چیک کریں، لبریز ہے یا خالی ہے، زیادہ بھرا ہوا ہے. لبریز کس کو کہتے ہیں؟ واٹ از دا میننگ آف لبریز؟ فلنس ہے. یعنی اتنا پانی ہو کہ پانی پیالے کے باہر سے گرنے لگے. دیٹ از کال فلنس. جو بچا ہوا ہے وہ ہم نے نہیں بانٹنا. ہم دعا میں ایمانداروں کے لیے، یہ میں بات کر رہا ہوں، بلیورز کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ ہم نے وہ دینا ہے جو لبریز ہو گیا ہے، جو گر رہا ہے. اس سے بیماروں کو شفا دینی، خود خالی نہیں ہو جانا. سمجھ گئے؟ مشکل بات تو نہیں کی میں نے. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے اور اس کے ہاتھ پانی سے وہ بھرا ہوا ہے. اب ایک پاس سے بچہ گزرا ہے، موزز آگے بیٹھا ہوا ہے، موزز سائڈ سے گزرا ہے تو ٹھوکر لگی تو پانی گر گیا. تو کس کی غلطی ہے؟ سب میرے ساتھ رہیں، بڑا زبردست پوائنٹ ہے.
پانی کیوں گرا؟ زور سے آواز نہیں آئی، ٹھوکر لگ گئی. اور کوئی جواب اس لائن سے؟ پانی کیوں گرا اس میں سے؟ بھرا ہوا تھا، لبریز تھا. لبریز تو تھا لیکن پہلے کیوں نہیں گرا؟ ٹھوکر لگنے سے پانی گرا. سب ایگری ہے نا؟ یہی ہے اس کا جواب. میں کہتا ہوں یہ غلط ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھی آپ برادر کہہ سکتے ہیں آپ غلط ہیں. بھائی آپ میرے ساتھ رہیے. ابھی پیالے کے اندر جو کچھ ہوگا وہی گرے گا نا بھائی. پیالے کے اندر پانی تھا، پانی گرا. اگر چائے ہوتی تو چائے گرتی، اگر دودھ ہوتا تو دودھ گرتا. ہماری اصلیت کا اس دن پتہ چلتا ہے جس دن ہمیں ٹھوکر لگتی ہے کہ ہمارے اندر سے کیا گرا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ ہماری اصلیت کا اس دن، ہماری مسیحیت کا اس دن پتہ چلتا ہے جس دن ہمیں ٹھوکریں لگتی ہیں یا ٹھوکر لگتی ہے. مجھے ایک بھائی گالیاں دے رہا ہے، یقین جانے میں خدا کے گھر میں کھڑا ہوں. شاید میرے بچوں کو، سیم کو بھی پتا ہوگا. وہ لان تان کر رہا ہے، میں کہہ رہا خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے. وہ میرے سے لٹرلی مجھے ابیوز کر رہا ہے، میں آگے سے برکت دے رہا ہوں. بہت مشکل ہے معاف کرنا، برکت دینا بہت مشکل ہے. یعنی ہماری اصلیت کا اس دن پتہ چلتا ہے جب ہمیں ٹھوکر لگتی ہے کہ ہمارے پیالے سے حسد، بغض، کینہ، لڑائی جھگڑے کیا گرتا ہے اس میں سے. پیالہ یہ وہ پیالہ نہیں جسمانی پیالہ، یہ روحانی پیالہ ہے. اگر ہمارے پیالے کے اندر محبت ہے، اگر ہمارے پیالے کے اندر معافی ہے، اگر ہمارے پیالے کے اندر بڑا پن ہے، تو جب ٹھوکر لگے گی تو وہی نکلے گا. جب یسوع کو ٹھوکر لگی تو کیا نکلا؟ زور سے بولیے آپ لوگ سارے بیٹھے ہوئے یہاں پر. اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. جب ہم نچوڑے جاتے ہیں تو ہمارا رس کیسا ہوتا ہے. میں نے کوئی تیاری نہیں کیا. جب آج مجھے سارا دن موقع نہیں، میری مسز مجھے کہتی رہی کہ آپ نے کلام کیا تیار ہے. میں کہا میرے پاس کوئی میسج نہیں. میں یہاں بیٹھ کے یہی حوالہ مجھے ملا، میں کھول کے پڑھنا شروع کر دی. اور یہ برکت میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے پاس بھی ہونی چاہیے. جیسے مجھے ملا میں ایز اٹ از، جو میں نے کہا تھا نا کہ جیسے جیسے میں کلام سناؤں گا آپ ایز اٹ از اس کو کیا کرتے جائیں، اپنے اندر ریسیو کرتے چلے جائیں. ہم نے مختلف زاویوں سیکھا کہ شیپرڈ کا مطلب کیا ہے، بھیڑیں چرانے والا، اور شیپرڈ کی خوبیاں کیا ہیں. شیپرڈ کے بارے میں صبور کے حوالے میں ہم نے سیکھا. 3 باتیں میجر میں نے اس صبور کے بارے میں سکھائیں، اور کتنی یاد رہتی ہیں یہ تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. اے خداوند خدا، خدا کے پاک برے،